زندگی کے اندر بھی آپ کے پاس جو لوگوں کا گھیرا ہے ان کی چار اقسام۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ سے مخلص ہیں، حالات کیسے بھی ہوں آپ سے مخلص، آپ کا اچھا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو آپ کے مکمل سخت مخالف ہیں، آپ کتنا ہی اچھا کر لیں وہ مخالفت کریں گے، دشمنی رکھیں گے۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار یہ خدا کا بندہ مجھ سے کیوں دشمنی رکھا ہوا، کس بات کا بیر اس کو مجھ سے، یہ کیوں مخالفت پہ اترا ہوا۔ جب اسی بات ذہن میں آئے تو دل برداشتہ نہ ہو اور سوچیں کہ وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جب اس نے اپنا دین بھیجا تو کچھ لوگ مخلص تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی مخالف تھے، اور کچھ لوگ پھر وہ ہوں گے زندگی کے اندر جو منافق ہوں گے، ساتھ ملیں گے تو کہیں گے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جان دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، محبت دیں گے، خلوص دیں گے، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے اچھے حالات کے ساتھی ہوں گے، جس کو ہم نے کل قرآن میں کہا تھا نا کہ جب بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں تھوڑی دیر چل لی، اور جب بجلی ختم ہوئی، روشنی ختم ہوئی تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو وہیں رک گئے۔ علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی پہلے سپارے کے سورہ بقرہ کے 2 رکوع بحمداللہ تعالی ہم تفسیر قرآن نے مکمل کر چکے ہیں بحمداللہ تعالی، اور آج ہم تیسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان 2 رکوع سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 طبقات کا ذکر کیا، اور منافقین کی 2 اقسام کر لیں تو 4 طبقات کا ذکر کیا۔ پہلے تو کہا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کون ہیں؟ ایمان والے، ایمان والوں کے خصائل کو بیان کیا، جن کے دل میں کفر رچا بسا ہے، جو پکے کافر ہیں ان کے دلوں پر مہر لگانے کو ذکر کیا، اور پھر 13 آیتیں مسلسل آپ نے دیکھا کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ زندگی کے اندر جو ہم لائف گزارتے ہیں ہمیں انہی 4 طبقات کا سامنا رہتا ہے۔ ایک تو ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو بہت مخلص ہیں، اگر ہم تعویل عام کریں، اس سے مفہوم سمجھیں، یقیناً قرآن اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایمانیات، زندگی کے معاملات، ہر معاملے کے اندر قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے ہم ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر ایک پہلو میرے ذہن میں آیا آپ سے ڈسکس کروں کہ زندگی کے اندر بھی آپ کے پاس جو لوگوں کا گھیرا ہے ان کی 4 اقسام۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ سے مخلص ہیں، حالات کیسے بھی ہوں آپ سے مخلص ہیں، آپ کا اچھا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو آپ کے مکمل سخت مخالف ہیں، آپ کتنا ہی اچھا کر لیں وہ مخالفت کریں گے، دشمنی رکھیں گے آپ سے۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار یہ خدا کا بندہ مجھ سے کیوں دشمنی رکھا ہوا ہے، کس بات کا بیر اس کو مجھ سے، یہ کیوں مخالفت پہ اترا ہوا ہے۔ اور جب اسی بات ذہن میں آئے تو دل برداشتہ نہ ہو اور سوچیں کہ وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جب اس نے اپنا دین بھیجا تو کچھ لوگ مخلص تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی مخالف تھے، اور کچھ لوگ پھر وہ ہوں گے زندگی کے اندر جو منافق ہوں گے، ساتھ ملیں گے تو کہیں گے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جان دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، محبت دیں گے، خلوص دیں گے، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ منافق ہوں گے۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے اچھے حالات کے ساتھی ہوں گے، جس کو ہم نے کل قرآن میں کہا تھا نا کہ جب بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں تھوڑی دیر چل لی، اور جب بجلی ختم ہوئی، روشنی ختم ہوئی تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو وہیں رک گئے۔ تو ایسے چوتھی قسم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے اچھے حالات کے ساتھی ہوں گے، آپ کا اچھا وقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، معاملات آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ اور جب کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے حالات خراب ہو گئے تو آپ دیکھیں گے جناب کہ وہ لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو وہ جن کو آپ دوست کہا کرتے تھے، وہ لوگ جن کو آپ یار کہا کرتے تھے، وہ صرف وقت کے ساتھی تھے، پیسے کے ساتھی تھے، اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 2 رکوع کے اندر ہم نے ان 4 گروہ کی اقسام پڑھی جو جنہوں نے دین میں ایسا کیا۔ تو اس لیے ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرٹ، امیدیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ ہرٹ کرتی ہیں، دل دکھاتی ہیں۔ تو اس لیے بندوں سے کبھی امید نہ لگائیے، اللہ سے امید رکھیے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ پر توکل کیجیے۔ بندوں سے امید لگائیں گے وہ دل توڑ دے گا تو پھر آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے دل لگایا کسی سے، آپ نے سوچا یہ میرے کام آئے گا، آپ نے سوچا یہ میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے گا، اور آپ برے وقت کے اندر جب اس کو پکاریں گے اور وہ ساتھ نہیں دے گا تو آپ بہت زیادہ اکیلاپن محسوس کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہر مشکل حال میں اللہ کو پکاریے، ہر حالات میں اللہ کا شکر کیجیے،
اور امریکہ جیسے معاشرے میں، ہر جگہ دنیا میں ایسا ہی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے، یہاں تو ٹوٹل دنیا جو ہے نا مٹیریلسٹک ہے۔ آپ سوچئے جیسے جیسے آپ کی گاڑی کا ماڈل بڑھتا جاتا ہے، ایسے ایسے آپ کی دوستیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ جب شروع میں آئے تھے، جب آپ کی جیب میں نوٹ بھی نہیں تھے، آپ کسی جگہ اسٹور وغیرہ پہ کام کرتے ہوگے، آپ دیکھیے گا اس وقت آپ کا دوست کون تھا۔ جب آپ کے پاس تھوڑے پیسے آئے تو اب کون دوست ہے۔ جب آپ نے تھوڑی پارٹیاں کرنا شروع کی، اب کون دوست بن گیا۔ جب آپ نے گاڑیاں بدلنا شروع کی تو اب کون دوست ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کے ساتھ ساتھ دوستیاں بدلتی جا رہی ہیں۔ تو یہ دوستیاں مجھ سے نہیں ہیں، یہ دوستیاں میرے حالات سے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آج بھی حالات بدلے تو کیونکہ یہ دوستیاں حالات کی ہیں، تو حالات کی وجہ سے دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان دوستوں کی قدر کریں جن کی دوستیاں آپ کی ذات سے، ان لوگوں سے محبت کریں جن کو آپ کی ذات سے محبت ہے، ان لوگوں کے ساتھ خیر کریں۔ باقی خیر تو سب کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تو اپنی ذات کو نفع والا بنا دیجئے، کسی کو شر نہ پہنچائیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ذات سے لوگوں کو خیر ہی پہنچے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے برے حالات میں آپ کی قدر کی۔ ہم بھول جاتے ہیں پرانے دوستوں کو، پرانے یاروں کو، ان لوگوں کو کہ جب ہم کچھ نہیں تھے انہوں نے ہمیں اہمیت دی، ہم کچھ نہیں تھے انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم کچھ نہیں تھے انہوں نے ہمیں پیار دیا۔ ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہیں تو پیسے آئے تو پیسے والوں کا اٹھنا بیٹھنا کر لیا اور پرانے لوگوں کو بھلا دیا۔ کبھی بھی اپنے محسنین کو نہ بھولیے۔ خاندانی آدمی کبھی بھی اپنے محسن کو، جس نے احسان کیا، وہ کبھی نہیں بھولتا، اس کو کبھی نہ بھولیے اس شخص کو۔ یہ 4 طبقات جس کے قرآن نے 2 رکوع میں ذکر کیا ہے، یہ مکمل ہماری زندگی کا فلسفہ ہے۔ اور سمجھدار وہ شخص ہے، بصیرت اس شخص کے پاس ہے کہ جو اپنے ساتھ گھومنے والوں کو ان 4 کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر دے۔ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مخلص، یہ دشمن، یہ منافق، یہ وقت کا ساتھی۔ آدمی کو اگر یہ نظر اللہ دے دینا تو کبھی بھی وہ چوٹ نہیں کھا سکتا، کبھی بھی اعتبار کے معاملے کے اندر وہ چوٹ نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ نگاہ دے دی ہوگی کہ وہ کسی کے لفظوں پر نہیں جائے گا، کسی کی لفاظی پر نہیں جائے گا، کسی کے دعوے پر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ نے اس کو وہ نگاہ دے دی ہوگی کہ بندے سے مل کر، اس سے بات کر کے وہ سمجھ جائے گا یہ میرا مخلص ہے کہ نہیں، یہ میرا دشمن ہے کہ دوست ہے، یہ میرے ساتھ نفاق کر رہا ہے، دوستی کے دعوے ساتھ نبھانے کے تو کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ جا کر بھی ان سے بھی کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، ہم تم جیسا ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہم نے پڑھا نا آیتوں کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ آپ کو بصیرت دے دے کہ آپ ایسے منافقوں کو، آستین کے سانپوں کو بھی پہچانیں، اور ان کو بھی پہچان لیں کہ جو آپ کے وقت کے ساتھی ہیں، اچھے حالات کے ساتھی ہیں۔ تو یہ 2 رکوع ہمیں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا کہ ہدایت کس کی ہوگی، جس سے ملے گی تو اس کے اندر کیا کوالٹی ہوں گی، اور جس سے نہیں ملے گی اللہ نے واضح کر دیا۔ آپ کے سامنے ان 2 رکوع کے ذریعے واضح ہو گیا کہ قرآن سے کون ہدایت لے گا اور جو نہیں لے رہا اس کے اندر کیا برائی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چل کر قرآن اور رسالت، رسول کی ضرورت کیوں ہے اور قرآن کیا بتانے آیا ہے، اللہ رب العزت 30 رکوع میں وہ بیان کر رہا ہے۔ آغاز یہ ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا ندا کے لیے آتا ہے۔ جب جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے بھائی، تو یہ اے جو ہے نا اس کے لیے قرآن یا استعمال کرتا ہے، یا ایھا استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو سلام ہو تم پر اے نبی، تو پکارنے کے لیے، ندا کرنے کے لیے اے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، ناس مانے لوگوں، اے لوگوں، اعبدو یعنی ناس اعبدو، عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، اور وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق مانے پیدا کرنا، جس نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور جس نے پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو بھی، جو تم سے قبل تھے، تم سے پہلے والے تھے، ان کو بھی تمہارے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت کرو تاکہ اس عبادت کی وجہ سے لعلکم تتقون، لعل آتا ہے اس معنی میں تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ یہ ہو جائے، اس معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ لعلکم شاید کہ امید ہے کہ تم اس عبادت کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے، اس کی بندگی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے جو تمہیں پناہ مل جائے،
یا تم اس کی پرہیزگاری اس امید پر ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ یہاں پر یہ آیت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہی دعوت پچھلے انبیاء کی بھی رہی ہے، سب اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں رسول اللہ کی دعوت میں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں فرق کیا ہے کہ جب دیگر انبیاء بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، لیکن حضور جب دعوت دے رہے ہیں تو حضور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس۔ تو یہ واضحت ہو جاتی ہے کہ ہر نبی آیا ہے کسی خاص قوم کی طرف، اور اس قوم کی ہدایت کا سامان بنا کر اللہ نے اس نبی کو بھیجا، لیکن رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر۔ تو دیگر انبیاء کہہ رہے ہیں یا قومی، اور حضور جو مخاطب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے عالم کے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اچھا وہ رب ہے کون؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے انسانوں میں رب ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے دعویٰ کیا، نمرود نے دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو آدمی کہے کہ مشرکین بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو عبادت رب کی کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ جن کو ہم نے رب مانا وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے وہ رب کون ہے؟ اب اس کی توحید کے دلائل سنیے۔ الذی جعل لکم الارض، ابھی اللہ اپنی توحید کے ایسے آفاقی دلائل دیتا ہے کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ جب وہ اپنی قدرت کے دلائل دے تو وہ کوئی یہ کہہ سکے نہیں یہ میں نے بنایا۔ وہ دلائل ہی ایسے دیتا ہے۔ قرآن کی شان ہی ہے نا۔ جعلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، یہ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر استعمال ہوتا ہے بنانے کے معنی میں۔ الذی جعل لکم الارض، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے، ارض معنی زمین، جس نے بنایا ہے زمین کو فراشن، فراش کہتے ہیں فرش سے نکلا ہے، فراش کا معنی ہوتا ہے بچھونا، بستر، جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ اللہ نے کیسا ہموار بنایا کہ آپ اس پر مکانات بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اونچی نیچی بنا دیتا تو تم گھر کہاں بناتے، سوتے کہاں پر؟ تو اللہ نے یہ جو زمین تمہارے لیے فلیٹ بنائی ہے کہ تاکہ تم اپنے مکانات اس پر بنا سکو اور اس پر رہ سکو، تو اس کو رہنے کے قابل بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تم کسی اور پلانٹ پر نہیں رہتے، اس سرزمین پہ کیوں رہتے ہو؟ اس لیے رہتے ہو کہ اللہ نے اس کو رہنے کے قابل بنایا، فراشن۔ اور فراش جو ہے وہ بستر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچہ ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی پوری جو لک آ رہی ہے نا، اس کا جو چہرہ یہ بالکل میرے بھائی کے مشابہ۔ اب وہ جس کی طرف نسبت کر رہے تھے وہ بیٹا تھا کسی اور کا، پھر بعد میں بات کھلتی ہے تو مفہوم یہ ملتا ہے کہ وہ پہلے ان کے بھائی کی کنیز رہی تھی، اور ان کے بھائی کی کنیز سے حمل واقع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے بھائی کے بعد اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب باپ کون سا مانا جائے؟ تو حضور نے فرمایا الولد للفراش۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ کی نسبت اسی سے کی جائے گی جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، یعنی اگرچہ اس کی شباہت تمہارے بھائی کی آ رہی ہے، لیکن جس کے بستر پر یہ پیدا ہوا، یعنی جس مرد کے گھر کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، اسی کے لیے یہ بچہ پکارا جائے گا کہ یہ وہی اسی کا باپ ہے۔ تو وہاں پر بھی فراش کا لفظ استعمال ہوا، الولد للفراش، یہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کے لیے، تو وہی بچھونا بستر کے معنی کے اندر اللہ نے استعمال کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، سما میں نے کیا لفظ کیا تھا؟ آسمان۔ بنا کا معنی ایک آتا ہے چھت۔ والسماء بناء، وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ چھت بنا دیا۔ ایک تم بناتے ہو چھت، ایک اللہ بناتا ہے چھت۔ تمہاری چھت کو ٹھہرے رہنے کے لیے پلر کی ضرورت، اور پوری دنیا گھوم لو، یہ چھت ایسی بنائی میرے اللہ نے کہ اللہ اکبر، سارے عالم میں پلر نظر نہیں آئے گا لیکن پھر بھی کھڑی ہے، گرتی نہیں۔ کون ہے؟ کوئی تو ہے اس کو روکنے والا۔ دنیا میں کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ آ جائے، سول انجینئر ہو، وداؤٹ پلر کے کوئی ایسی چیز ہو جو پروٹیکٹ کرنے والی نہ ہو اور چھت قائم رہے، کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ کوئی چیز ہوگی جو سبب بنے گی کسی چھت کو روک کے رہنے کا، لیکن یہ بغیر سبب کے ظاہری اعتبار سے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فلاں ملک میں آسمان گر گیا،
کبھی سنی ہے اپنے نیوز؟ کبھی نہیں. اور جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ وہی اللہ ہے جس نے یہ بنایا. والسماء بناء، پھر فرمایا وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءن، ماءن کہتے ہیں عربی کے اندر پانی کو. یعنی وہی اللہ ہے کہ جس نے اس آسمان کو بنایا، چھت، اور پھر اسی آسمان سے تمہارے لیے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا. اب پانی برسا، اب اس پانی میں اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو وہ پانی جب زمین پر پڑا تو نکلے زمین سے ثمرات. ثمر کہتے ہیں پھل کو، اس درختوں کے پھل کو جو کھا لیے جائیں. تو اللہ نے اس زمین سے تمہارے لیے کیا نکالے؟ ثمرات. ثمرات کس لیے نکالے؟ رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے. یہ ڈالر کبھی بھی کھایا نہیں جا سکتا. کبھی بھی یہ جو مال جو ہم کما رہے ہیں نا، یہ کبھی بھی کھا نہیں سکتے آپ. یہ تو ایک رسید ہے اس خدا کی نعمت کو لینے کی. ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ ملینز آف ڈالر آپ کے گھر میں رکھے ہوں اور پیداوار بند ہو جائے، کیا کھائیں گے آپ؟ نوٹ کھا کے پیٹ بھر جائے گا آپ کا؟ نہیں بھرے گا. اللہ کے ہی محتاج ہیں آپ ہر لحاظ سے. وہ اللہ بارش نہ برسائے، وہ اللہ اگائے نہیں، زمین کی صلاحیت کو ختم کر دے اگانے کی. تو جو آدمی سوچتا ہے نا کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں کچھ بھی لے سکتا ہوں، میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں، جو تمہاری جیب میں یہ تم کھا بھی نہیں سکتے. یہ تو رسید ہے. یہ صرف کیا ہے؟ یہ رسید ہے اس کو بائے کرنے کی. اصل تو رزق یہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ پیپر کرنسی، یہ کارڈز، یہ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ، یہ سیونگ اکاؤنٹ. اصل تو رزق وہ ہے جو اللہ اس سارے نظام کو چلا کر تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے. رزق لکم، تمہاری روزی کیا ہے؟ وہ کھانا پینا. پھر اللہ کہتا ہے جب سارے چیزیں ہم کر رہے ہیں تمہارے ساتھ تو فلا تجعلوا للہ، تو نہ بناؤ. جعل یجعلوا کا معنی میں نے کہا نا بنانا. فرمایا فلا تجعل، اب لام آ گیا تو کہا نہ بناؤ. اندادن، اندادن کہتے ہیں شریک، ہمسر، برابر. تو نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی کو. فلا تجعلوا للہ، تو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کے برابر کسی کو خدا نہ بناؤ، اللہ کے ہمسر کسی کو نہ بناؤ. ان وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ظاہر بات ہے یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. لکھا کہ فرعون نے، نمرود، جنہوں نے بھی خدا کا دعویٰ کیا نا، انہوں نے کبھی بھی کائنات کو بنانے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ سورہ نازعات کو پڑھیے. سورہ نازعات کے اندر فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اب فرعون کے سامنے، اس کے دربار میں وہ بوڑھے لوگ بھی موجود تھے جن کے سامنے فرعون پیدا ہوا تھا. تو انہیں تو معلوم تھا نا کہ یہ کہہ رہا میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس سے مراد یہ تھوڑی ہے، یہ تو پیدا ہی ہمارے بعد میں ہوا، یہ بچہ تھا، ہم دیکھتے تھے کھیلتے ہوئے، تو اس نے کہاں سے دنیا بنائی؟ تو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی بھی کائنات کو بنانے کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آسمان میں نے بنایا. خدا کا دعویٰ کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے، فرعون نے، نمرود نے دعویٰ کیا، انہوں نے خدائی کا دعویٰ اپنے پاور کے لحاظ سے کیا کہ ہم جس کو چاہیں مروا دیں، ہم جس کو چاہیں مجرم ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دیں. ایک جس نے خدا کا دعویٰ کیا، فرعون کے بارے میں ملتا ہے، اس سے کہا کہ تو یہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو کیسے زندہ کرتا مارتا؟ یہ تو اللہ کرتا ہے. اس نے دو بندوں کو بلایا. ایک بندہ جس پر پھانسی کی سزا واجب ہو چکی تھی اور پھانسی ہونے والی تھی، اس کو بلا کے کہا تجھے باعزت بری کرتا ہوں. تو کہتا دیکھو مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، استغفر اللہ العظیم. اور ایک بندہ جو بے قصور تھا، اللہ اکبر، اس کو بلایا اور مروا دیا. وہ بولا دیکھو میں زندہ کو مار دیتا ہوں. تو اب کیا ہے؟ صرف پاور کا گھمنڈ ہے. کائنات کو بنانے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. تو یہ جو سیٹ کا گھمنڈ ہے نا، سیٹ کا پاور جو ہے، آدمی سیٹ پر آ کر فرعون بن جائے، آدمی پاور میں آ کے، جتنے سیاست دان ہیں یہ جب سلطنت میں آتے ہیں تو یہ کبھی معاذ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جو ہے کائنات بنائی، لیکن ان کو جو گھمنڈ ہو جاتا ہے معاذ اللہ، یہ فرعون کی طرح خدائی گھمنڈ کر بیٹھتے ہیں کہ ساری چیز ہمارے ہاتھ میں، سارا پاور ہمارے ہاتھ میں، جو ہم چاہیں گے کریں گے. یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو اکڑ ہے، یہ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ہے. پاور اللہ کے ہاتھ میں، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، شان میرے اللہ کی، سلطنت میرے اللہ کی، ہم تو بندے ہیں اس کے. تو یہ جو سیٹ کا گھمنڈ ہے، یہی فرعون کو ہو گیا، یہی نمرود کو ہو گیا.
لیکن اللہ رب العزت جب اپنے توحید کے دلائل بیان کرتا ہے تو وہ دلیل وہ دیتا ہے جو کہیں بھی دعویٰ نہیں کر سکے. کائنات میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان میں نے بنایا، یہ زمین میں نے بنائی ہے، بارش میں برسا رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں. آخری بات کی طرف چلتے ہیں. امام مالک سے پوچھا گیا خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے. کوئی ایتھسٹ لوگ آئے، انہوں نے امام مالک سے پوچھا خدا کی وجود پر دلیل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے مختلف رنگ، مختلف زمانے اور یہ شکلوں کی بناوٹ، یہ بنانے والے پر دلیل ہے، خالق پر دلیل. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے پارٹ لگائیں، ایک جیسی چیزیں لگائیں گے، ٹولز ایک جیسے استعمال کریں گے تو آخر میں رزلٹ ایک جیسا ہی آنا ہے. لیکن یہ اللہ ہی ہے. آنکھیں آپ کی بھی دو ہیں، میری بھی دو ہیں. ناک آپ کی بھی ایک ہے، میری بھی ایک ہے. کان آپ کے بھی دو ہیں، میرے بھی دو ہیں. لیکن سب چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن شکل ایک جیسی نہیں ہے. آپ کو میں ایک جیسی چیزیں دیتا ہوں ٹول، اور آپ کچھ بنائیے، ایک ہی چیز بنائیں گے. آپ ایک ہی چیز بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے. لیکن اللہ کو دیکھیے، اللہ اکبر، وہ کیسا خوبصورت خالق ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کیسا میرا رب خالق ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ سب کو دو آنکھیں دے رہا ہے، سب کو دو کان دے رہا ہے، ایک ناک دے رہا ہے، منہ ویسا ہی دے رہا ہے، دانت ویسے ہی دے رہا ہے، بال سر پہ ہی سب کے اگ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر بھی ہر بندہ دوسرے سے شکل مختلف رکھتا ہے. تو امام مالک کہتے ہیں ایسا بنانے والا یقیناً کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے نا، ورنہ یہ کہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا خدا کی وجود کی دلیل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑو، میں تو ایک اور دوسری بات میری طرف توجہ ہے. اور دوسری طرف توجہ میری ہے کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ یار ایک کشتی بہت بڑی سمندر میں کھڑی ہے جس کا نہ کوئی ملا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے، اس کے اندر کوئی بندہ اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت سارے تجارتی سامان رکھے ہوئے ہیں. طوفان آتے ہیں تو وہ خود ہی ٹرن لے لیتی ہے، خود ہی اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، خود ہی چل جاتی ہے. جہاں رکنا ہوتا ہے خود ہی رک جاتی ہے، جہاں چلنا ہوتا ہے خود ہی رن ہو جاتی ہے. تو میں تو ابھی تک اس کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ کیسے کشتی چل رہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کشتی آپ رک بھی خود رہی ہے، چل بھی خود رہی ہے، اور چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چلانے والا نہیں اور ہم کوئی سوال آپ سے پوچھنا ہے. تو کہہ رہے کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں چل سکتی، کوئی ملا ضروری ہے، تو یہ سارا کائنات کا نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ضروری ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا وجود باری تعالیٰ پر دلیل کہ اللہ ہے تو کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا، بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے کہا پتے ایک جیسے ہیں، پتے ایک جیسے ہی بنے ہوتے ہیں، کیڑے جانور ان کو کھاتے ہیں. ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم اگلتا ہے تو ریشم بنتی ہے. وہی پتا جب ہرن کھاتا ہے تو اللہ اکبر وہ مشک بناتا ہے. وہی پتا جب جناب والا وہی پتے جب مکھی شہد کی کھاتی ہے تو شہد اگلتی ہے، اور وہی پتے جب بکریاں اور گائے وغیرہ کھاتی ہیں تو مینگنیاں اگلتی ہیں. تو پتا ایک ہی ہے لیکن جسم میں جا کر الگ الگ چیزیں پرووائڈ لوگوں کو کر رہا ہے، الگ الگ چیزیں مہیا ہو رہی ہیں. تو کوئی تو ہے نا اس سسٹم کو چلانے والا کہ ایک پتے کے اندر صلاحیت تو ایک ہی ہے لیکن لوگوں کے اجسام میں، انسانوں کے اجسام میں، جانوروں کے اجسام میں جا کر الگ الگ صلاحیتیں پیدا کر رہا. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، خود بخود نہیں ہو رہا. ورنہ پتا کھائے تو سب کی مینگنیاں نکلیں، سب پتے کھائیں، یعنی ایک چیز کھا رہے ہیں ریزلٹ الگ الگ نکل رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہے کہ الگ الگ سسٹم کو کوئی نہ کوئی رن کر رہا ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضور وجود باری تعالیٰ پر، ابن کثیر نے ان چاروں باتوں کو لکھا اپنی تفسیر میں. پوچھا گیا کہ حضور اللہ کی وجود پر دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ایک محل ہے جو باہر سے چاندی کا بنا ہوا اور اندر سے سونے کا بنا ہوا، اندر کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے اور کوئی بندہ اندر جا نہیں سکتا، چاروں طرف سے پیک ہے. اچانک سے اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور جیسے ہی دیوار گرتی ہے تو ایک خوبصورت سا بکری کا بچہ اس میں سے نکل کے آیا تھا. بتاؤ اس کو کس نے اس کے اندر پیدا کر دیا جب اندر کوئی جا ہی نہیں رہا تھا؟ اس مثال سے وہ انڈے کی مثال سمجھانا چاہ رہے تھے. انڈا بھی کیسا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے. اللہ اکبر. کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، ہوا بھی نہیں جا سکتی. لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے؟ انڈا خود ٹوٹتا ہے اور بچہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. تو یہ انڈے کے اندر
اس نظام کو خود بخود معاملات چل رہے ہیں، کوئی تو ہے چلانے والا. تو اس لیے یہ ساری کائنات، یہ ساری اشیاء پکار کر رہی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، قادر اللہ ہے، اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ دلائل قدرتی دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے، اس کی عبادت کرو. انشاءاللہ پھر کل رسالت کے موضوع پر بیان کریں گے انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو الحاد سے بچائے. لوگ پڑھ لکھ کر میں پرسنلی اس بندے کو جانتا ہوں جو میرے شہر کا بندہ ہے، اور یہاں وہ آیا، وہاں پر تھا، یہاں آ کر اب وہ معاذ اللہ ایتھزم کی طرف چلا گیا. دین کو پڑھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں. امریکہ آ گئے، تھوڑے سے پیسے آ گئے، کچھ غلط صحبتوں میں بیٹھ گئے. دین کی صحبت بڑی ضروری ہے. مسجدوں میں آتے ہو، اللہ کی آپ پر کرم نوازی ہے کہ آپ مسجدوں سے وابستہ ہو. خدا کی قسم یہ معاشرے وہ معاشرے ہیں کہ اگر آپ نے غلط پٹری اختیار کر لی تو آپ کا دین نہ لے جائے گا. استغفر اللہ العظیم. تو میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس کی میری کال پر بات ہوئی تو اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا. جب میں نے اس سے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اسلام کو معاذ اللہ چھوڑ بیٹھا ہے اور کسی اور مذہب کو قبول نہیں کیا. وہ اب مذہب کو سمجھتا ہی صحیح نہیں ہے. وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں. استغفر اللہ العظیم. تو دین سے وابستہ رہیے، دین کو سمجھتے رہیے تاکہ آپ کی نسلیں اور آپ کا ایمان محفوظ رہے. اللہ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے. اللہ گمراہ ہونے سے بچائے اور گمراہ کرنے سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.